ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بڑی کمی، ڈیزل 14 روپے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ 14 روپے کی کمی سے ڈیزل کی نئی قیمت 265 روپے 65 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت 263 روپے 43 پیسے فی لیٹر برقرار رکھنے کا فیصلہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ رات 12 بجے سے نئی قیمت کا اطلاق ہو گیا۔ سیکولر بھارت کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ بھارت کی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نے مسلمان لڑکی کا نقاب کھینچ لیا۔ بی جے پی کے اتحادی وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حرکت پر عوام طیش میں ہے۔ وزیر اعلیٰ بہار نے لیڈی ڈاکٹر کا نقاب اس وقت کھینچا جب وہ ان کے ہاتھ سے ملازمت کا تقرر نامہ لے رہی تھی۔ انتہا پسند وزیر اعلیٰ نے پہلے ڈاکٹر نصرت پروین کو نقاب ہٹانے کا کہا اور پھر اچانک ہاتھ بڑھا کر نقاب خود کھینچ کر نیچے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حرکت کو گھٹیا پن قرار دے کر کانگریس نے فوری استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کانگریس پارٹی نے کہا، ریاست کا اعلیٰ ترین عہدیدار ایسی حرکت کرے گا تو تصور کیا جا سکتا ہے خواتین کتنی محفوظ ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی بہار کے وزیر اعلیٰ کے رویے پر سوال اٹھ گئے۔ مولانا طاہر اشرفی کہتے ہیں، بھارت عالمی سطح پر دہشت گردی کا مرکز ہے۔ نتیش کمار نے ایک مسلمان خاتون کا حجاب نہیں اتارا بلکہ ہندوستان کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ حجاب کی توہین کسی قیمت پر قبول نہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے ادارے اور عالمی برادری فوری نوٹس میں۔ سڈنی دہشت گردی میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد سامنے آ گئے۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی ایجنسیز نے دہشت گردوں سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکام سے رابطہ کیا۔ زخمی حملہ آور نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے نوجوان نے آسٹریلوی میڈیا پر انکشاف کیا۔ بونڈائی بیچ پر حملہ کرنے والے نوید اکرم کا باپ ساجد اکرم بھارتی نژاد اور ماں اطالوی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے، بلاک حملہ آور ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا تھا۔ 2001 میں پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ ساجد اکرم کے بیٹے نوید اکرم کی پیدائش آسٹریلیا میں ہی ہوئی۔ بھارتی میڈیا پروپیگنڈے کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ بھارتی صحافیوں اور میڈیا کا پاکستان مخالف پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ پروپیگنڈا کرنے میں پیش بھارتی نیوز ایجنسی ANI اور بی جے پی کا نام ڈس انفو لیب میں بھی آ چکا ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کی جانب سے بھی حملہ آوروں کی شہریت سے متعلق پروپیگنڈا کیا گیا۔ حملہ آوروں کو پاکستان سے جوڑنے میں لگا رہا۔ بونڈائی بیچ پر فائرنگ سے ہلاک افراد کی تعداد 16 ہو گئی۔ پولیس اہلکار سمیت 40 افراد زخمی ہیں۔ زخمی دہشت گرد نوید اکرم پولیس کی نگرانی میں اسپتال میں زیر علاج ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر داخلہ ٹونی برگ کہتے ہیں، نوید اکرم سے داعش سے تعلق کے شبے میں بھی جانچ پڑتال کی گئی تھی۔ جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم ٹیم کا کہنا ہے، بونڈائی بیچ پر ان کی گاڑی میں داعش کے 2 جھنڈے ملے ہیں۔ دنیا کے محفوظ ملکوں میں شمار آسٹریلیا میں بدترین دہشت گردی پر یوم سوگ۔ لوگوں کی بڑی تعداد بونڈائی بیچ پر جمع ہوئی، مرنے والوں کی یاد میں پھول رکھے۔ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ بونڈائی بیچ پر دہشت گرد کو دبوچ کر اسلحہ چھیننے والا احمد الاحمد ہیرو قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، احمد نے بہت بہادری کا کام کیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ احمد کی عیادت کے لیے اسپتال پہنچے، قیمتی جانیں بچانے پر بہادری کی تعریف کی۔ امریکی تاجر ولیم ایکمین نے زخمی احمد کے لیے $65,000 عطیے کا اعلان کر دیا۔ احمد الاحمد نے والدین کا سر بھی فخر سے بلند کر دیا۔ محمد فاتح کہتے ہیں، لوگوں کو خون میں لت پت دیکھا تو بیٹے کی ضمیر نے مجبور کیا کہ دہشت گرد پر حملہ کرے۔ احمد کی والدہ نے کہا، واقعے کی تفصیل معلوم ہوئی تو بیٹے پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ احمد کو حملہ آور کے ساتھی نے 2 گولیاں ماری۔ سرجری کے بعد احمد کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
सिडनी में इंसानियत की बेहतरीन मिसाल भी देखी। एक तरफ इंसानियत का बदतरीन चेहरा दहशतगर्द कार्रवाई की सूरत में देखा, दूसरी तरफ अहमद की शक्ल में इंसानियत की बेहतरीन मिसाल सामने आई। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज ने इंटरव्यू में बताया, अहमद अल अहमद अपनी जान दांव पर लगाकर खतरे की तरफ दौड़े, दूसरे हमलावर की गोलियों का निशाना बने, लेकिन बहादुरी के साथ उस दहशतगर्द से असलहा छीन लिया। उसकी बहादुरी से कई जानें बच गई। ऑस्ट्रेलिया में चाहे किसी का अकीदा कुछ भी हो, किसी का कोई मजहब हो या ना हो, हम सब एक अजीम कौम है। FBI ने कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। मंसूबाबंदी करने वाले 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तबा अफराद ने न्यू ईयर तकरीबात में 5 मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। मुश्तबा अफराद का ताल्लुक बाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप से था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हुकूमत और सरमायादाराना निज़ाम का मुखालिफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके कुलाची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 7 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज से लड़ते हुए नायक यासिर खान जाम शहादत नोश कर गए। 34 साल के नायक यासिर खान शहीद का ताल्लुक जिला मर्दान से है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सोशल मीडिया पर मादर पदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि जो मर्जी हो लिख दें। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलाए जाते हैं। दुश्मन मुल्कों से चलाए जाने वाले अकाउंट से ट्रेंड बनाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ट्रेंड शेयर करके पैसे लगाए जाते हैं। एक एक ट्रेंड और हैशटैग के पैसे वसूल किए जाते हैं। यही अकाउंट कलअदम TTP और BLA के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। चंद पैसों के लिए मुल्क के खिलाफ काम करने वाले बाज आ जाए, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी ने कहा, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी हो पाकिस्तान मजम्मत करता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। दहशतगर्द का कोई मजहब या मुल्क नहीं। अमली तौर पर हम दहशतगर्दों के खिलाफ पहली सफ में खड़े हैं। बन्नू में ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक। DIG सज्जाद खान के मुताबिक कमांडर दानिश, जैफ, अताउर रहमान और कौसर को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वजीरिस्तान शाह वली की शहादत में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों को छुपने का मौका नहीं दिया जाएगा। रियासत दुश्मन अनासिर को चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। शरह सूद में 8.5% कमी, शरह सूद 11 से कम करके 10.5% कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। कहा, शरह सूद में कमी कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा है। हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंगला रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम की कारकर्दगी लायक़ तहसीन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए कारोबारी बरादरी और अवाम ने कुर्बानियाँ दी। शरह सूद में कमी से SMEs को कम लागत कर्जों का फ़ायदा होगा। स्टेट बैंक की जानिब से 4 मरतबा शरह सूद को 11% पर बरकरार रखा गया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 876 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,70,741 पॉइंट्स पर बंद। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,137 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसी इंतहाई तहफ़्फ़ुज़ पसंद और टैरिफ खित्ते में सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान का माली साल 2025 में मजमूई टैरिफ खित्ते में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। IMF का कहना है कस्टम्स ड्यूटीज़ में गुज़िश्ता दिहाइयों में बतदरीज कमी से तिजारत पर मनफी असरात पड़े। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि 5 साला टैरिफ पॉलिसी के तहत कस्टम्स ड्यूटीज़ की शरह बतदरीज कम की जाएगी। स्लैब्स 5 से कम होकर 4 रह जाएंगे। मुल्क को मुआशी बहरान से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये दूध देने वाली गाय है, इसे चारा तो दो। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी खिदमत पर यकीन रखता हूँ। 12 नहीं 24 घंटे काम करने वाला शख्स हूँ। कराची आज रहने की बदतरीन जगह है।
کراچی شہر کی یہ حالت دیکھ کر اچھا نہیں لگتا. کراچی میں پانی بیچنے کا دھندا اربوں روپے کا ہے. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا رد عمل. کہا مصطفیٰ کمال نے کراچی چیمبر سے خطاب میں خود کو فرشتہ سمجھنے کی تقریب بنا لیا. ریکارڈ دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا ان کے دور میں کراچی کتنا خطرناک تھا. انتخابات میں حصہ نہ لینے والے کس منہ سے مقامی حکومتوں کی بات کر رہے ہیں. پشاور کے آرمی پبلک اسکول سانحہ کو 11 برس بیت گئے. لواحقین کے زخم آج بھی تازہ مگر حوصلے پہاڑ سے بلند. 16 دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا جب کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے APS پر بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے 132 طالب علموں اور عملے کے 17 افراد کو شہید کر دیا تھا. یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس نے دنیا بھر کی آنکھیں نم کر دی. آج بھی جب اس دن کو یاد کرتے ہیں تو آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قتل پر اکسانے کا مقدمہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے پیر ظہیر الحسن شاہ کو 10 سال قید کی سزا کا حکم سنا دیا. عدالت کا سزا کا فیصلہ سنانے کے بعد پیر ظہیر الحسین شاہ کو جیل منتقل کرنے کا حکم. ملزم نے اعلیٰ عدالتی شخصیت کے خلاف اشتعال انگیز تقریر کی تھی. 2024 میں مذہبی جماعت کے کارکنان کو سابق چیف جسٹس کے قتل پر اکسایا. قتل کرنے والے کے لیے 1 کروڑ انعام کا اعلان بھی کیا تھا. وزیر اعظم نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر کو پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی کا MD مقرر کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حسن اظہر حیات کی تقرری 3 سال کے لیے MP1 اسکیل میں کی گئی. پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی حال ہی میں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے قائم کی گئی. اور پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں شاندار فائر پاور کا مظاہرہ. سمندر سے فضا تک مار کرنے والے جدید میزائل کا کامیاب تجربہ. انتہائی تیز اور مینوریبل فضائی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا. ISPR کا کہنا ہے میزائل فائرنگ سے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاری کی توثیق ہوئی. کمانڈر پاکستان فلیٹ ریئر ایڈمرل عبد المنیب نے افسران جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین پیش کیا. پاک بحریہ ہر صورت پاکستان کے سمندری دفاع اور بحری مفادات کے تحفظ کے لیے تیار. مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد بھارتی فوج عالمی منظر پر مذاق بن کر رہ گئی. عالمی افق پر فیلڈ مارشل کی پذیرائی آئی اور پاکستان کی نمایاں سفارتی کامیابیوں سے بھارتی عسکری اور سیاسی قیادت تذبذب کا شکار. بھارتی آرمی فضائیہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بھی سستی شہرت کے لیے تھیٹر لگانے سے باز نہ آئی. بھارتی آرمی چیف نے پریڈ گراؤنڈ میں نامعقول انداز میں پش اپس کا بھونڈا ڈرامہ رچایا. فضائی قیادت کا کیڈٹس کو سلامی پیش کرنا احمقانہ مثال بن گیا. بھارتی فضائی قیادت رقص و سرود کی محافل کی اپنی ویڈیوز میڈیا کو دینے لگے. میدان جنگ کے بجائے ناچ گانے ہی بھارتی ایئر چیف کی اہلیت ہو سکتی ہے. بھارتی فوجی قیادت کی غیر سنجیدہ حرکتیں ادارے کی ساکھ پر سوالیہ نشان ہیں. ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں گرفتار میاں بیوی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی. عدالت نے ملزمہ ردا اور شوہر وحید کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. گرفتار ملزم پرویز نے اقبال جرم کر لیا. ملزمان کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد. تفتیشی ٹیم نے ثبوت اور گواہان عدالت میں پیش کر دیے. پولیس نے ملزمان کی ایک بار پھر حوالگی کے لیے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. تفتیشی افسر کا کہنا ہے ملزمان سے 1 کروڑ 23 لاکھ کے چیک 10 رسیدیں بھی برآمد. کیس کے منصوبہ ساز ردا جدون کے شوہر وحید سے صرف 3 تولہ سونا برآمد کیا گیا. FIA کی درخواست پر انٹرپول نے پاکستان کو مطلوب 30 انسانی سمگلرز کے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے. FIA کا کہنا ہے 30 سمگلرز دبئی، لیبیا، مصر اور قطر سے نیٹ ورک چلا رہے تھے. ملزمان لیبیا، یونان کشتی حادثے میں بھی ملوث. نام FIA کی ریڈ بک میں بھی شامل. ملزمان کے پاکستان میں موجود سہولت کار پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں. پنجاب کابینہ نے مسجدوں کے اماموں کے لیے اعزازیہ دینے کی پالیسی منظور کر لی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں سرکاری خزانہ عوام کی امانت ہے. 1 پائی کی کرپشن برداشت نہیں کر سکتی. فنڈز کے استعمال پر ہم سب اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہیں. ملک بھر میں سال کی آخری قومی انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی.
4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اولڈ حاجی کیمپ میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ کہا بچوں کا مستقبل پولیو سے بچاؤ کے 2 قطروں پر ہے۔ انسداد پولیو صرف حکومت نہیں، عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ لکی مروت میں پولیو مہم کے پیش نظر دفعہ 144 کے تحت اسلحے کی نمائش، ڈبل سواری اور عوامی مقامات پر 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی۔ ڈبل ڈیکر بسیں بندرگاہ پہنچ گئیں، جلد کراچی کی سڑکوں پر نظر آئیں گی۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں بسوں کا آنا کراچی کے عوام کے لیے خوشخبری ہے۔ پاکستان اور یو اے ای انڈر 19 ایشیا کپ کے ورچوئل کوارٹر فائنل میں آج آمنے سامنے، جیتنے والی ٹیم سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹائے گی۔ دبئی میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی ٹیم نے پہلے میچ میں ملائیشیا کو شکست دی، دوسرے میچ میں بھارت کے خلاف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لندن اور نیو یارک میں پی ایس ایل روڈ شو بہترین اقدام ہے۔ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کا اضافہ زبردست فیصلہ ہے۔ نوجوان پلیئرز کو مزید موقع ملیں گے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کا کہنا ہے قومی ٹیم میں مزید تجربات کی ضرورت نہیں، ورلڈ کپ سے پہلے تبدیلیاں نہیں کرنی چاہیے۔ پی ایس ایل کی چمچماتی ٹرافی کے ٹائمز اسکوائر پر بھی چرچے۔ شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد ٹرافی کے ساتھ تصویریں بنوانے پہنچی۔ فینز نے پاکستانی سپر سٹارز کے ساتھ بھی تصویریں بنوائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، سی ای او سلمان نصیر، سلمان علی آغا، ابرار احمد، سعود شکیل، سائم ایوب اور فہیم اشرف بھی ایونٹ میں موجود تھے۔ پی ایس ایل کا اگلا روڈ شو پاکستان میں ہوگا۔